دا رنگ ایک امریکی ہارر فلم ہے۔ یہ جاپانی فلم رنگو کا ریمیک ہے۔ کہانی ایک ایسی ویڈیو ٹیپ کے گرد گھومتی ہے جسے جو بھی دیکھتا ہے 7 دن کے اندر ایک پراسرار اور خوفناک موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فضا شروع سے ہی سنجیدہ، سسپینس اور ڈراؤنی ہے۔ کہانی کی شروعات رات کے وقت ایک گھر سے ہوتی ہے۔ 2 لڑکیاں کیٹی اور اس کی دوست بیکا ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ دونوں آپس میں ہنسی مذاق کر رہی ہوتی ہیں۔ اچانک بات چل پڑتی ہے ایک ویڈیو ٹیپ کے بارے میں۔ کیٹی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں پتہ ہے ایک ایسی ویڈیو ہے جسے دیکھنے کے 7 دن بعد بندہ مر جاتا ہے۔ بیکا ہنستی ہے مگر کیٹی کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ کیٹی بتاتی ہے کہ اس نے اس کے 3 دوستوں نے چند دن پہلے جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں چھٹیاں منانے کے دوران وہی ٹیپ دیکھی تھی۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے جیسے اسے یقین ہو کہ یہ بات مذاق نہیں حقیقت ہے۔ بیکا ڈر کے مارے چپ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے، کیا تمہیں یاد ہے وہ دن کب تھا؟ کیٹی تھوڑی دیر سوچ کر جواب دیتی ہے، آج سے ٹھیک 7 دن پہلے۔ یہ سن کر دونوں کے چہرے پر خوف صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ دونوں لڑکیاں ڈر کے مارے اچھل پڑتی ہیں۔ کیٹی کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی ہے لیکن دوسری طرف صرف خاموشی ہوتی ہے۔ پھر کال کٹ جاتی ہے۔ کمرے کی فضا میں ایک خاموش دہشت پھیل جاتی ہے۔ بیکا ہنستے ہوئے کہتی ہے، شاید تمہاری ماں ہوگی، ڈرو مت۔ لیکن کیٹی کے چہرے پر خوف جم جاتا ہے۔ بیکا کہتی ہے وہ پانی پینے جا رہی ہے اور نیچے چلی جاتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد کیٹی کو اپنے کمرے میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے آس پاس موجود ہو۔ کمرے کی لائٹ بار بار آن آف ہونے لگتی ہے۔ پھر اچانک ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ اسکرین پر سفید شور آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہی برف جیسی خراش دار آواز جو پرانے ٹی وی میں ہوتی تھی۔ کیٹی حیران ہو کر ریموٹ اٹھاتی ہے اور ٹی وی بند کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹتی ہے ٹی وی خود دوبارہ آن ہو جاتا ہے۔ اب اسکرین پر کچھ لمحوں کے لیے ایک کنویں کی تصویر نظر آتی ہے، بالکل ویسی جیسی اس بدنام ویڈیو میں دکھائی جاتی ہے۔ کیٹی کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ ٹی وی کے قریب جاتی ہے اور پلگ نکال دیتی ہے لیکن شور بند نہیں ہوتا۔ اسی وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ فرش پر کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ قدموں کے نشان دیکھتی ہے جو بھیگے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جیسے کوئی پانی میں بھیگا ہوا شخص ابھی ابھی وہاں سے گزرا ہو۔ کیٹی آہستہ آہستہ ان قدموں کے پیچھے چلتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دیتا ہے۔ پانی کی لکیر اسے کمرے تک لے جاتی ہے۔ وہ دروازہ بند کرتی ہے لیکن اچانک دروازہ خود بخود کھلنے لگتا ہے۔ کمرے کی لائٹ بند ہو جاتی ہے۔ سب کچھ سیاہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ کیٹی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہے۔ اچانک کمرے کے آئینے میں ایک کالی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ کسی لڑکی کا سایہ ہوتا ہے جس کے بال چہرے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ کیٹی خوف سے پیچھے ہٹتی ہے۔ اتنے میں بیکا واپس اوپر آتی ہے۔ وہ مزاحیہ انداز میں دروازہ کھول کر کہتی ہے، ڈرو مت کیٹی، میں آ گئی ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوتی ہے کمرے کی فضا بدل چکی ہوتی ہے۔ ٹی وی چل رہا ہے، فرش پر پانی پھیلا ہوا ہے اور کمرے میں ایک عجیب سی سردی محسوس ہوتی ہے۔ بیکا حیران ہو کر کہتی ہے، کیٹی کہاں ہو تم؟ پھر وہ دیکھتی ہے کمرے کے ایک کونے میں کپڑوں کی الماری کا دروازہ آدھا کھلا ہوا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتی ہے۔ بیکا دروازہ کھولتی ہے اور اندر وہ منظر ہوتا ہے جو سب سے خوفناک ہے۔ کیٹی وہاں مردہ حالت میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ بری طرح مڑا ہوا ہے، آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں اور چہرے پر خوف ہے۔ بیکا چیخ مار کر پیچھے ہٹتی ہے۔ گھر کی فضا خاموش اور غمگین ہے۔ کیٹی کی تدفین ہو رہی ہے۔ گھر میں سوگ کا ماحول ہے۔ لوگ سفید پھول لیے بیٹھے ہیں، چہرے اداسی سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیٹی کی ماں آنکھوں میں آنسو لیے مہمانوں سے خاموشی سے مل رہی ہے۔ وہیں ایک نوجوان عورت کھڑی ہے۔ یہ فلم کی مرکزی کردار ریچل کیلر ہے۔ ریچل ایک اخباری رپورٹر ہے اور کیٹی کی خالہ بھی ہے۔ وہ دور سے گھر کے ماحول کو دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تدفین کے بعد ریچل اپنی بہن یعنی کیٹی کی ماں سے بات کرتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، کیا ڈاکٹروں نے کچھ بتایا؟ آخر ہوا کیا تھا؟
माँ थके हुए लहजे में कहती है, बस यही कहते हैं कि दिल का दौरा था, लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक थी। रेचल महसूस करती है कि उसकी बहन किसी गहरे सदमे में है और बात करते करते अचानक वो कहती है, कुछ अजीब सा था उस रात। वो मरने से एक दिन पहले कह रही थी कि कोई उसे लेने आने वाला है। रेचल के चेहरे पर हैरत और तशवीश साफ नज़र आती है। उसके अंदर तजस्सुस जाग उठता है। रेचल घर के कमरे में जाती है। वहाँ दीवार पर कैटी और उसके दोस्तों की तस्वीरें लगी होती हैं जो उन्होंने हाल ही में एक छोटे कैबिन में ली थी। रेचल करीब जाकर तस्वीरें गौर से देखती है। पहले तो आम लगती है, मगर जब वो मज़ीद ध्यान से देखती है तो एक अजीब बात नोट करती है। तमाम तस्वीरों में चेहरे धुंधले और टेढ़े मुड़े हुए दिखाई देते हैं, जैसे तस्वीर लेते वक्त कुछ खराबी हो गई हो। लेकिन ये खराबी सिर्फ चेहरों पर है, बाकी सब कुछ बिल्कुल साफ। रेचल चौंक जाती है। वो फ़ौरन एल्बम में मौजूद बाकी तस्वीरें देखती है और सब में यही हाल है। रेचल ये सब तस्वीरें देखकर महसूस करती है कि कुछ गैर फितरी बात ज़रूर है। रेचल इन्वेस्टिगेशन के लिए केटी के स्कूल पहुंचती है। वो वहां केटी की दोस्तों से बात करती है। एक लड़की जो केटी के करीब थी खामोशी से कहती है, हम सब वीकेंड पर केबिन गए थे, वहां हमने एक टेप देखी थी। रेचल चौंक कर पूछती है, किस तरह की टेप? लड़की आंखें नीचे करके कहती है, पता नहीं, बस एक वीडियो। जैसे ही हमने देखी फ़ोन बजा और एक आवाज़ आई, 7 दिन। ये सुनकर रेचल के चेहरे पर पहली बार हकीकी खौफ दिखाई देता है। उसी रात रेचल अपने दफ्तर जाती है। वह अखबार के पुराने रिकॉर्ड में कैटी और उसके दोस्तों की अमवात के बारे में तहकीक करती है। वो हैरान रह जाती है जब पता चलता है कि कैटी के तीनों दोस्त भी बिल्कुल उसी हफ्ते के दौरान मर चुके हैं और उनकी मौत का कोई वाज़िह सबब नहीं मिला। रेचल को एहसास होता है कि सब एक ही वाक़ये से जुड़ा है और उस वाक़ये का सिरा कहीं न कहीं उसी केबिन में है जहां वो सब दोस्त गए थे। रेचल अपनी गाड़ी में बैठती है और हाथ में कैटी की तस्वीर देखती है जिसके पीछे लिखा होता है शेल्टर माउंटेन इन केबिन 12 और वो अपनी गाड़ी उस रास्ते की तरफ दौड़ा देती है। रेचल एक जंगल के इलाके में पहुंचती है जहां एक छोटा सा रिजॉर्ट नुमा मकाम है जिसका नाम है शेल्टर माउंटेन इन। ये वही जगह है जिसका जिक्र कैटी की तस्वीर के पिछले हिस्से पर लिखा था, केबिन 12। हवा में हल्की सी ठंडक है, दरख्तों के बीच धुंध फैली हुई है और पूरा माहौल पुरअसरार खामोशी में लिपटा हुआ है। रेचल अपनी कार पार्क करके इस्तकबाली की तरफ बढ़ती है। वो दुकानदार से कहती है, मैं यहाँ कुछ दिन पहले ठहरी हुई एक लड़की के बारे में मालूम करना चाहती हूँ। उसका नाम कैटी था, शायद वो केबिन 12 में रही थी। रिसेप्शन पर बैठा शख्स थोड़ी देर सोचता है, फिर सर हिलाता है। हाँ, वो लड़की, अजीब बात है, उसके बाद वो केबिन कई दिन बन रहा। रेचल पूछती है, क्या मैं वो केबिन देख सकती हूँ? वो कहता है, ज़रूर, लेकिन वहाँ इस वक्त कोई नहीं जाता। रेचल अकेली केबिन नंबर 12 की तरफ बढ़ती है। दरवाज़ा खोलते ही अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। कमरे में हल्की सी नमी है और दीवार पर एक छोटा सा आईना। टीवी के पास एक VHS वीडियो प्लेयर रखा होता है और उसके बराबर में एक शेल्फ पर चंद पुरानी फिल्मों के कैसेट रखे होते हैं। रेचल इनमें हाथ डालकर देखती है। उस पर लेबल लिखा है, मगर एक केस ऐसा है जिस पर कोई नाम नहीं। रेचल चौंकती है। वो केस खोलती है। अंदर एक सादा सियाह रंग की वीडियो टेप रखी होती है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा। रेचल टेप को प्लेयर में डालती है, टीवी ऑन करती है। चंद सेकंड खामोशी रहती है, फिर टीवी पर धुंधला मंजर उभरता है। यही वो बदनाम ज़माना द रिंग टेप है। रेचल जब टेप ऑन करती है तो उसमें दिखाया जाता है एक कुआं। धुंध के बीच एक औरत कंघी कर रही है, मगर आईने में उसका चेहरा नजर नहीं आता। समंदर की लहरें और किनारे पर पड़े मरे हुए घोड़े। एक मर्द की आंख के अंदर जूम एक सीढ़ी दीवार के साथ रखी हुई। पानी में तैरता हुआ एक अंगूठी नुमा दायरा रिंग जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इन सब मनाजिर के दौरान एक पुरअसरार सरगोशी सुनाई देती है, जैसे कोई बच्चा आहिस्ता आवाज़ में कुछ कह रहा हो। टेप ख़त्म हो जाती है और स्क्रीन पर स्टैटिक नॉइज़ आ जाता है। रेचल के चेहरे पर हैरत और बेचैनी जाहिर होती है।
وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی ہے یہ سب کیا بکواس ہے، لیکن اگلے ہی لمحے فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ریچل چونک جاتی ہے، وہ کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی ہے۔ دوسری طرف سے ایک مدھم سی بچی کی آواز آتی ہے، 7 days، اور لائٹ کٹ جاتی ہے۔ ریچل کچھ دیر فون کو دیکھتی رہتی ہے، پھر ساکت ہو جاتی ہے۔ پس منظر میں وہی خوفناک شور سنائی دیتا ہے جو ٹیپ کے دوران چل رہا تھا، کیونکہ اب یہ لعنت ریچل پر منتقل ہو چکی ہے۔ درختوں کے بیچ دھند پھیل رہی ہے، ہوا کی آواز بڑھ رہی ہے، اور ٹی وی کے شور کے ساتھ منظر آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو جاتا ہے۔ ریچل اپنے دفتر میں اب کیٹی کی موت کے بارے میں انویسٹیگیشن شروع کر چکی ہے۔ اس کے سامنے ٹیبل پر کئی تصویریں اور نوٹس رکھے ہیں۔ وہ اپنی بہن روز سے کیے گئے وعدے کو یاد کرتی ہے۔ وہ کیٹی کی موت کی حقیقت معلوم کرے گی۔ ریچل دیوار پر لگی ہوئی کیٹی کی اسکول فوٹو اٹھاتی ہے۔ پہلے تو عام نظر آتی ہے، لیکن جب وہ غور سے دیکھتی ہے تو چونک جاتی ہے۔ کیٹی کے چہرے کا خاکہ مڑنے لگتا ہے، جیسے تصویر کے اندر کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو۔ ریچل تصویر کو روشنی کے نیچے لا کر دیکھتی ہے۔ تصویر میں کیٹی کا چہرہ بلر ہے، بالکل ویسے جیسے کسی ٹی وی پر سگنل خراب ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے یہ کیسے ممکن ہے۔ اسی وقت دروازہ کھلتا ہے۔ ریچل کا سابق شوہر نو اندر آتا ہے۔ نو ایک تصویر کھینچنے والا ہے، اور فلم میں اس کا کردار بھی کہانی کی گہرائی بڑھاتا ہے۔ ریچل کہتی ہے مجھے تمہاری مدد چاہیے، میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ویڈیو دیکھو اور بتاؤ یہ کس طرح کی ریکارڈنگ ہے۔ نو ہنستا ہے، پرانے زمانے کی VHS، تم مذاق کر رہی ہو؟ ریچل سنجیدگی سے کہتی ہے بس دیکھ لو پھر فیصلہ کر لینا۔ نو ٹیپ دیکھتا ہے۔ چند لمحوں بعد جب وہ ختم ہوتی ہے تو وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ ریچل مسکرا کر کہتی ہے کچھ خاص نہیں لگا نا، لیکن فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ ریچل گھبرا جاتی ہے۔ نو فون اٹھاتا ہے، دوسری طرف کوئی نہیں ہوتا۔ ریچل کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگتا ہے۔ ریچل نو کے اسٹوڈیو جاتی ہے جہاں وہ تصویریں ڈیولپ کرتا ہے۔ نو ٹیپ دیکھنے کے بعد لی گئی اپنی تصویر ریچل کو دکھاتا ہے۔ ریچل حیران رہ جاتی ہے۔ نو کی تصویر بھی ویسی ہی بگڑی ہوئی ہے جیسی کیٹی کی تھی۔ نو کہتا ہے یہ تو ممکن نہیں، کیمرہ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ فلم یا لینس کی خرابی ہوتی تو ہر تصویر خراب آتی۔ ریچل کے چہرے پر خوف بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے یعنی یہ ٹیپ صرف دیکھنے والے کے ساتھ ہی ایسا کرتی ہے۔ نو ہنستا ہے مگر اندر سے بے چین نظر آتا ہے۔ ریچل کہتی ہے مجھے جاننا ہوگا یہ ٹیپ کہاں بنی اور اس کے پیچھے کون ہے۔ اینا مورگن، ہارس بریڈر، مسٹیریسلی ڈائیڈ آن موئسکو آئی لینڈ۔ ریچل اب جان چکی ہے کہ اس ویڈیو کا تعلق کسی مورگن خاندان سے ہے۔ سمندر کے کنارے ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ فیری آہستہ آہستہ پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ ریچل اپنے بیٹے ایڈن کے ساتھ بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی آخر اس ویڈیو ٹیپ میں کیا راز چھپا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی جس کی آواز ٹیپ کے آخر میں آتی ہے؟ ایڈن خاموش بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا امی وہ لڑکی وہ چاہتی ہے کہ تم کچھ دیکھو۔ ریچل چونک گئی۔ اس نے حیرانی سے بیٹی کی طرف دیکھا جیسے اس کی دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ کون لڑکی؟ وہ بولی۔ ایڈن آہستہ سے بولا جو ٹیپ میں تھی، میں نے اسے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر ریچل کے ہاتھوں سے کپ ہل جاتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی کہ اس کے بچے نے بھی وہ فلم دیکھ لی تھی۔ اسی دوران فیری کے نیچے سمندر میں کالا گھوڑا ہلچل مچانے لگا۔ وہ گھوڑا خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ فیری کے مسافر چیخنے لگے۔ ریچل دوڑ کر وہاں پہنچی۔ گھوڑا پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے پکڑ لیا ہو۔ اچانک وہ ریلنگ توڑ کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پانی کے چھینٹے چاروں طرف اڑتے ہیں اور گھوڑا لہروں میں ڈوب جاتا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہے۔ ریچل ساکت کھڑی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہی ویڈیو کے مناظر گھومنے لگتے ہیں۔ کنواں،
درخت، گھوڑا اور وہ لڑکی۔ اب وہ سمجھ جاتی ہے کہ ٹیپ کا تعلق صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کسی حقیقی اور خوفناک ماضی سے ہے۔ فیری ساحل پر پہنچتی ہے۔ ریچل اپنے بیٹے کو لے کر سیدھی مورگن کے فارم کی طرف نکلتی ہے، جہاں سے وہ امید کرتی ہے کہ اسے اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا۔ راستے میں ایڈن بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ ریچل کار روکتی ہے اور فارم کے دروازے پر پہنچتی ہے۔ وہاں ایک خاموش، اداس سا ماحول ہے، پرانے استبل، ٹوٹی ہوئی باڑ اور دور سے سمندر کی آواز۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے سمارا مورگن کی کہانی شروع ہوئی تھی، یعنی اسی لڑکی تھی جو کنویں میں نظر آتی تھی۔ ریچل اپنے بیٹے کے ساتھ مورگن فارم پہنچ چکی ہے۔ اب وہ اس پراسرار خاندان کے راز کھولنے جا رہی ہے۔ فارم کے دروازے پر ایک پرانا سا بورڈ لگا تھا، مورگن رینچ۔ ہوا میں گھاس کی خوشبو کے ساتھ سمندر کی نمی ملی ہوئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے یہاں زندگی کئی سالوں سے رک گئی ہو۔ ریچل آہستہ آہستہ گھر کے قریب جاتی ہے۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل جاتا ہے۔ اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہے، رچرڈ مورگن۔ وہ چپ چاپ اپنی ٹوپی اتارتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ریچل کہتی ہے، میں سمارا کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ رچرڈ کا چہرہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہاں سمارا کا نام مت لو، وہ ہماری بیٹی نہیں تھی، وہ ایک سایہ تھی جو ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ یہ سن کر ریچل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیواروں پر سمارا کی کچھ پرانی تصویریں لگی ہیں، ایک چھوٹی بچی جس کی آنکھوں میں گہرا اندھیرا ہے۔ رچرڈ آہستہ سے بتاتا ہے کہ اس کی بیوی اینا مورگن نے سمارا کو گود لیا تھا، لیکن جب سے وہ آئی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ گھوڑے پاگل ہونے لگے، لوگ ڈراؤنے خواب دیکھنے لگے اور ایمرالڈ جزیرے پر ہر کوئی اس گھر سے خوف کھانے لگا۔ ایک دن اینا مورگن نے برداشت کھو دی۔ وہ سمندر کے کنارے گئی اور خود کو پانی میں گرا دیا۔ اس کے بعد فارم پر ایک گہرا سکوت چھا گیا اور سمارا کی روح کہیں غائب ہو گئی۔ ریچل ساری بات سن کر سوچ میں ڈوب جاتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ سمارا کا تعلق اس ویڈیو ٹیپ سے ہے، وہ ٹیپ جس نے بھی دیکھی 7 دن بعد مر گیا۔ اسی رات ریچل فارم کے پچھلے حصے میں جاتی ہے۔ وہاں ایک پرانا استبل ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اندر کی دیواروں پر سمارا کے بنائے ہوئے عجیب تصویریں ہیں، آنکھوں کے خاکے، کڑھاؤ میں گھوڑا اور ایک کنویں کا منظر۔ ریچل کے قریب ایک ٹی وی رکھا ہے۔ اچانک وہ خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ اسکرین پر شور کے درمیان سمارا کی آواز گونجتی ہے، میں کبھی سوتی نہیں۔ ریچل کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اب اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی اصل خوف شروع ہونے والا ہے۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر بادل گرج رہے ہیں۔ ریچل مورگن فارم کے تہہ خانے میں جاتی ہے، جہاں سے اسے ایک پرانی لکڑی کی سیڑھی نیچے کسی زیر زمین کمرے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہاں ہوا باسی ہے، دیواروں پر نمی کے نشان ہیں اور ایک طرف کنواں دکھائی دیتا ہے جس پر لوہے کا ڈھکن لگا ہے۔ جب وہ ڈھکن ہٹاتی ہے تو ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باہر آتا ہے۔ اسی لمحے ریچل کے دماغ میں وہی مناظر تیزی سے گھومنے لگتے ہیں جو اس نے ویڈیو ٹیپ میں دیکھے تھے، درخت، گھوڑے، سمندر اور سمارا کا چہرہ۔ اچانک اوپر سے کسی کے قدموں کی آہٹ آتی ہے، وہ ہے نو، ریچل کا دوست جو اس راز کی گتھی سلجھانے میں اس کے ساتھ ہے۔ دونوں کنویں کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ نو ٹارچ سے روشنی مارتا ہے اور کہتا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سمارا کو قید کیا گیا تھا اور شاید یہی اس کی موت کی جگہ بھی ہے۔ ریچل نیچے جھانکتی ہے اور اچانک زمین اس کے نیچے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ چیختی ہے اور سیدھی کنویں کے اندر جا گرتی ہے۔ پانی ٹھنڈا، سیاہ اور خوفناک ہے۔ ریچل سانس لینے کی کوشش کرتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے۔ دیواروں پر ناخنوں کے نشان ہیں، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔
پھر اسے ایک منظر دکھائی دیتا ہے، چھوٹی سی سمارا اپنی ماں اینا مورگن کے سامنے کھڑی ہے۔ اینا کہتی ہے مجھے بس سکون چاہیے تھا، اور پھر وہ بیٹی کو دھکیل دیتی ہے۔ سمارا کنویں میں گر جاتی ہے۔ ریچل چیخ کر کہتی ہے بس کرو، یہ سب ختم ہو چکا ہے، لیکن سمارا کی روح ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پانی میں ایک سایہ حرکت کرتا ہے اور اچانک سمارا کا ہاتھ باہر آتا ہے۔ وہ ریچل کے بازو کو پکڑ لیتی ہے۔ ریچل خوف سے چیختی ہے، لیکن پھر اچانک منظر بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے فرش پر آنکھ کھولتی ہے۔ نو اس کے قریب بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے اسے آزاد کر دیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسی رات ایڈن اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ٹی وی خود بخود آن ہو جاتا ہے اور اسکرین پر سمارا کا چہرہ نمودار ہوتا ہے۔ ایڈن خوفزدہ ہو کر چیختا ہے امی، تم نے اسے آزاد نہیں کیا، تم نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ ریچل دوڑتی ہوئی کمرے میں پہنچتی ہے۔ ٹی وی سے پانی بہہ رہا ہے، فرش بھیگ چکا ہے اور سمارا آہستہ آہستہ ٹی وی کی اسکرین سے باہر نکل رہی ہے۔ اس کے بال بھیگے ہوئے، چہرہ سیاہ اور آنکھوں میں خالی خوف۔ وہ نو کے قریب پہنچتی ہے، لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ نو بھی ویڈیو ٹیپ دیکھ چکا ہوتا ہے اور جب وہ پیچھے مڑتا ہے، سمارا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ نو کے چہرے پر موت کی دہشت جم جاتی ہے۔ اب ریچل کو سمجھ آتا ہے سمارا کبھی نہیں رکتی، وہ اسی وقت تک لوگوں کو مارتی رہے گی جب تک اس کی ویڈیو دیکھی جاتی رہے۔ ریچل اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے فیصلہ کرتی ہے۔ وہ ویڈیو ٹیپ کی ایک نئی کاپی بناتی ہے اور اسے ایڈن سے کہتی ہے اب تم اسے کسی اور کو دکھاؤ تاکہ وہ زندہ رہ سکے۔ ایڈن اپنی آنکھوں میں آنسو لیے پوچھتا ہے امی اب سمارا کہاں جائے گی؟ ریچل آہستہ سے کہتی ہے جہاں لوگ اس کی کہانی دیکھیں گے وہاں موت جائے گی۔ وہ ایک پرانے گھر کے سامنے گاڑی روکتی ہے۔ ارد گرد کوئی نہیں۔ گھر کے برآمدے میں جا کر وہ ٹیپ ایک خالی ڈبے میں رکھتی ہے۔ اس پر کچھ نہیں لکھتی، بس خاموشی سے رکھ کر واپس پلٹ جاتی ہے۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھتی ہے تو اس کے ہاتھ لرز رہے ہوتے ہیں۔ دور کہیں بجلی چمکتی ہے اور اس روشنی میں ریچل کے چہرے پر عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے اس نے موت سے ایک قدم آگے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ لیا ہو۔ پھر اس خالی گھر کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ٹیپ رکھی تھی۔ اندر ایک آواز آتی ہے دروازہ کھلنے کی۔ کوئی ہے جو ٹیپ اٹھانے والا ہے اور یوں بدقسمتی کا یہ چکر دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ ریچل جب کنویں میں اتر کر سمارا کی لاش دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ بچی سکون چاہتی ہے۔ وہ لاش کو اوپر لاتی ہے، اس پر چادر ڈالتی ہے اور آنسو بہاتے ہوئے کہتی ہے اب تمہیں سکون مل گیا، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا۔ پھر وہ کنویں کا ڈھکن بند کر کے واپس آتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بدروح ختم ہو گئی، لعنت مٹ گئی، لیکن اصل میں سمارا سکون نہیں چاہتی تھی، وہ صرف پھیلنا چاہتی تھی۔ اس کی روح برائی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کی ویڈیو دیکھتے رہیں اور وہ ان سب پر قبضہ کرتی رہے۔ اسی لیے جب ریچل کنویں کا ڈھکن بند کرتی ہے تو وہ ایک طرف سے سمارا کو قید نہیں کرتی بلکہ آزاد کر دیتی ہے۔ اب وہ کسی بھی اسکرین سے کسی بھی جگہ ظاہر ہو سکتی ہے۔